اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے دین اور عقل۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم نے جیسا کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو اس کی بہترین سرشت میں خلق کیا، یعنی اس سے بہترین خلقت کچھ اور نہیں ہو سکتی تھی۔ اور جب پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کری اور اس کو اس سرزمین پر بھیجا تو اس کو تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت دینے والوں کو بھی بھیجا، بلکہ پروردگار عالم نے ہدایت دینے والے کو پہلے بھیجا اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا، کیونکہ پروردگار عالم جانتا تھا کہ انسان کے لیے ہدایت کتنی ضروری ہے۔ پروردگار عالم نے جیسا کہ خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ کہ ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا، ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے، یعنی پروردگار عالم نے ہمیں راستہ دکھا دیا اور فرما دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کہ ہم نے تمہیں راہ راست کی ہدایت کر دی، ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر کرتا ہے، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب تم چاہے میرے شکر گزار بن جاؤ یا پھر تم کفر اختیار کر لو اور میرے ناشکرے بن جاؤ۔ پروردگار عالم نے جیسا کہ انسان کو جو دو بہترین تحفے دیے، ان میں سے جو دوسرا تحفہ دیا یعنی کہ عقل، اس کے بارے میں روایت بتاتی ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس دنیا میں عقل کو خلق کیا، اور جب عقل کو خلق کیا تو پروردگار عالم نے عقل سے کہا آگے آ جا، تو بس عقل فوراً آگے آ گئی۔ پھر پروردگار عالم نے عقل سے فرمایا کہ پیچھے ہٹ جا، عقل فوراً پیچھے ہٹ گئی، اور تب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے کہ میں اس سے بہتر کچھ خلق نہیں کر سکتا تھا، اور میں انسانوں کو جو سزا دوں گا یا جو جزا دوں گا میں عقل کے معیار پہ دوں گا، یعنی ہماری جزا، ہماری سزا، ہمارا ثواب، ہمارا عقاب، یہ تمام چیزیں ہماری عقل پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم اپنی عقل کو کس طرح سے اور کتنا استعمال کر کے اس راہ پر چلتے ہیں کہ جس راہ کی ہدایت ہمیں اللہ نے کری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس سرزمین پر بھیجا، اصول کافی کی یہ حدیث موجود ہے کہ جب بھیجا پروردگار عالم نے، کیونکہ پروردگار عالم نے آپ کو اس سرزمین کا خلیفہ معین کیا تھا، تو جب آپ کو اس سرزمین کا خلیفہ معین کر کے بھیجا تو فوراً ہی جناب جبرائیل آئے اور حضرت آدم سے فرمایا کہ کیونکہ آپ کو پروردگار عالم نے اس سرزمین پر خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، تو آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان بھی ہم لیں گے۔ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ میرا کون سا امتحان ہونا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے، ان 3 آپشنز میں سے آپ کو ایک صحیح سلیکشن کرنا ہے۔ اگر آپ صحیح سلیکشن کر لیں گے تو یہ جو عہدہ آپ کو ملا ہے یہ برقرار رہے گا، اور اگر آپ غلط سلیکشن کریں گے تو جس عہدے کے پرپس سے آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا وہ عہدہ پھر آپ کے شایان شان نہیں رہ جائے گا۔ پھر حضرت آدم نے پوچھا کہ وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن میں سے مجھے سلیکشن کرنا ہے؟ تب جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلا تو دین یعنی اسلام، جس کے پرپس سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اور دوسرا عقل، اور تیسرا حیا۔ اب آپ کو ان تینوں میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کیا چوز کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر میرے خدا سے کہہ دو کہ آدم نے عقل کو چوز کیا ہے، آدم نے عقل کو چنا ہے۔ جب حضرت آدم نے یہ فرمایا تو جناب جبرائیل نے حیا سے اور دین سے یہ فرمایا کہ تم لوگ چلو، تم کو انہوں نے چوز نہیں کیا ہے۔ تو دین نے اور حیا نے یہ کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ جس وقت ہماری خلقت پروردگار عالم نے کی تھی اس وقت ہم سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو جہاں جہاں عقل جائے تم اس کے پیچھے پیچھے جانا۔ تو یہ منصب، یہ کوالٹی، یہ اسپیشلٹی
صرف اور صرف عقل کو اللہ نے دی ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں بہت سارے دین ہیں، بہت سارے مذہب ہیں، واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو عقل کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، عقل اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دین ہمارا رہبر و رہنما ہے، اور دین کی جو رہبر و رہنما ہے وہ عقل ہے۔ یعنی ہم جتنا زیادہ اپنی عقل کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ ہم دین کی باریکیوں کو سمجھ سکیں گے۔ اکثر اور بیشتر آج کل جو دین میں اتنی کنفیوژن ہو رہی ہے، لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ایک پارٹی کچھ کہتی ہے، دوسری پارٹی کچھ کہتی ہے، یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جو دین میں ایک تھن لائن ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ایک وزڈم ہونا چاہیے، ایک صحیح تعقل ہونا چاہیے، تفکر ہونا چاہیے، انسان نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور انسان جذبات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جبکہ جو قوم جذبات کے پیچھے بھاگتی ہے وہ قوم کبھی باقی نہیں رہتی، وہ قوم برباد ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی دین کو ماننے کے لیے ہمیں پہلے اپنی عقل کو آگے رکھنا ہوگا کہ ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ چیز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 109 میں مولا کائنات علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، اور کتنے ایسے عبادت گزار ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کی عبادتوں سے کیا مل رہا ہے؟ صرف تھکان، صرف رات بھر جاگ کر اپنی نیند کو برباد کرنا، صرف اور صرف یہ مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کوانٹٹی پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہ انسان کا نیچر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے جتنی زیادہ کوانٹٹی ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ جبکہ انسان کا رہنما یعنی کہ دین وہ انسان کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ کوانٹٹی اچھی چیز ہے لیکن جب اس کے ساتھ کوالٹی بھی ہو۔ اگر آپ کی کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی نہیں ہے تو پھر ایسی کوانٹٹی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان 100 رکعت نماز پڑھے لیکن اس میں نہ خلوص ہو، نہ اخلاص ہو، نہ کسی قسم کی کوالٹی ہو، تو پھر ایسی نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہیں پر کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھے لیکن اس میں پیورٹی ہو، اس میں اخلاص ہو، تو وہ نماز ہماری قابل قبول ہے اور بہت زیادہ ارزش کی حامل ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ نمبر 109 میں اس کے آگے جو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں کہ اور مبارکباد ہے ان لوگوں کو کہ جو سو رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کو مولا نے یہ بتایا کہ ان کی عبادت سوائے تھکن اور بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے، اور آگے آپ فرما رہے ہیں کہ مبارکباد ہے ان لوگوں کو کہ جو سو رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک طرح سے بہت ہی دقیق، بہت ہی باریک بات ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مطالعہ بھی کرنا پڑے گا اور اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان سوچے کہ مطلب ہمیں عبادت نہیں کرنا کیونکہ عبادت سے کچھ نہیں ملتا، ہم سوئیں گے، سوتے رہیں گے اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مولا یہاں پر ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسی عبادت انجام دے رہے ہیں کہ جس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسی نیند سو رہے ہیں کہ جس میں آپ کا توکل خدا پر ہے، آپ کا ایمان خدا کے اوپر ہے، تو وہ نیند آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شک کے ساتھ رات بھر جاگ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان یقین کے ساتھ پورے رات اطمینان سے سو جائے۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو میں اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم نے جس طرح سے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے تو بس پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں تاکہ منزل کمال تک رسائی حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔